الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأفوض امری الی اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت و اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ نے کرم فرمایا کہ اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا جذبہ نصیب فرمایا۔ اسی غرض سے آپ سب کا یہاں آنا ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پورے سفر کو سوچ سمجھ کر ایک بڑے ارادے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ہم طے کریں اور منزل تک پہنچنے کا عزم ہو، حوصلہ ہو۔ اللہ کے بن جانا یہ ہماری منزل ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اس کو جو ہے اللہ کی طرف، اس سفر کو سلوک کہتے ہیں اصطلاح میں۔ سلک یسلک کے معنی چلنا، سلوک۔ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تمہارا سلوک اچھا نہیں ہے، اس نے بد سلوکی کی، تو اردو میں چال چلن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اصل لفظ ہے اس کے معنی اس کے چلنا، راستہ طے کرنا۔ تو اس میں جو ہے دو چیزیں ہیں، ایک ہے تزکیہ، ایک ہے تحلیہ۔ یعنی کچھ خرابیاں ہیں وہ اپنے اندر سے نکالنا ہے، اس کو کہتے ہیں مذمومات۔ جو چیزیں بری ہیں ان کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور کچھ چیزیں اچھی ہیں ان کو اپنے اندر لانا ہے۔ برائیاں نکالنے کو تصفیہ کہتے ہیں، اور اچھائیوں کو اندر لانے کو تحلیہ کہتے ہیں۔ دونوں کو ملا کے تزکیہ۔ تزکیے میں دونوں چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، برائی نکالنا، اچھائی لانا، دو چیزیں ملا کر ہے تزکیہ۔ برائیوں کو نکالنا تصفیہ، صفائی پیدا کرنا، اور اچھائیوں کو لانا، پھر نہیں بول رہے، ابھی بولا میں، تحلیہ۔ حلیتن کے معنی زیور، تحلیہ کے معنی ہے سنورنا، خوبصورت بننا، گندگی نکالنا اور خوبصورت بننا، سنورنا اللہ کی نگاہ میں۔ تو 10 چیزیں نکالنے کی ہیں اپنے اندر سے، 10 چیزیں لانے کی ہیں۔ اب اس میں جو ہے تربیت کے جو ماہرین ہیں، مختلف سلسلے کے بزرگان دین، وہ کوئی تفصیل میں جاتے ہیں تو اور بڑی تعداد بتاتے ہیں، اختصار میں جاتے ہیں تو 10 تک آتے ہیں۔ 10 چیزیں نکالنے کی ہیں، 10 چیزیں لانے کی ہیں۔ تو ہمارا جو سفر شروع ہوتا ہے، مراقبے سے جو سفر شروع ہوتا ہے، تو پہلا جو ہم دل پہ جب مراقبہ کرتے ہیں اور اچھے ڈھنگ سے کرتے ہیں، اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، تو وہ دونوں چیزیں حاصل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے شہوت نکلتی ہے، پہلے سبق پہ اگر صحیح ڈھنگ سے کرے شہوت اور غفلت دونوں چیزیں جاتی ہیں.
اور ایک ایک سبق کے اعتبار سے ایک ایک برائی نکلتی ہے. دوسرے سبق پر جو ہے آپ کے غصہ چلا جائے گا، تیسرے پہ حرص جائے گی، چوتھے پہ حسد جائے گا، پانچویں پہ جو ہے تکبر جائے گا. مگر یہ شروع میں جو جاتا ہے یہ عارضی ہوتا ہے، اس میں پختگی نہیں ہوتی. تو یہ جو 10 چیزیں نکالنے کی ہے، دوسرے سلسلوں میں اس میں سے ایک ایک پر جو ہے محنت کروائی جاتی ہے، مجاہدات ہوتے ہیں. لیکن سلسلے نقشبندیہ میں مراقبے سے ہی یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، الگ سے ان پر محنت نہیں ہوتی، نکالنے والی چیزیں بھی، لانے والی چیزیں بھی. تو اپنے اندر جو صفات پیدا کرنا ہے اس کا اور ایک نام بھی ہے مقامات سلوک، کہ جب آدمی سفر پہ جاتا ہے تو بیچ میں کئی گاؤں آتے ہیں، رکتا ہے، قیام کرتا ہے، چلتے چلتے پڑاؤ ڈالتا ہے. اب یہاں سے کوئی ڈسٹرکٹ جائیں گے تو بیچ میں کئی جگہ بس رکے گی، اس کے بعد منزل آتی ہے. تو جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو ایک ایک کر کے جیسے جیسے اللہ کی معرفت کھلتی ہے، ایک ایک جو ہے خوبی اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے. تو اس راستے میں جو بیچ میں جو اسٹیشن ہے وہ سب ملا کے 10 ہے، 10 مقامات سلوک کہتے ہیں. یعنی وہ جو محمودات جو اپنے اندر لانا ہے. تو پہلی جو شروعات ہوتی ہے توبہ سے، سچی توبہ سے. توبہ ہے، انابت ہے. اب میں پورا بیان نہیں کر رہا ہوں جامع، بس خالی اشارہ دے رہا ہوں. صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، تفویض اللہ ہے، تسلیم ہے، رضا ہے، مقامات ہے. تو کچھ چیزیں نکالنے کی ہے، شہوت ہے، غضب ہے، حسد ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، یہ نکالنے کی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں لانے کی ہے اپنے اندر. تو اس سفر میں جو پہلی جو منزل ہے وہ ہے توبہ. توبہ سے شروع ہوتا ہے. تو آج میں توبہ ہی پہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جو ہے وہ موقع نہیں ملا تیاری کا. اور توبہ پہ ویسے بھی بیانات ہوتے رہتے ہیں، مگر اس ترتیب میں انشاءاللہ پھر ایک بار بیان ہوگا. وہ تو آج جو ہے مجھے موقع ملا ہے تو تفویض پہ بیان کرنے کا ارادہ ہوا. کہ تفویض جو ہے 9واں مقام ہے یہ، مگر آج پہلے دن ہی بیان کر دے رہے ہیں آپ کے سامنے. تفویض اللہ 9واں مقام ہے، یہ صفت ہے. یہ ذکر کرتے کرتے ہمارے جو 16 اسباق ہے اس کے ہونے کے بعد پھر نقشبندی اسباق کے بعد مجددی اسباق شروع ہوتے ہیں. 17 سے 16 تک جو ہے اس کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں. 16 کے بعد ولایت کبریٰ. تو ولایت کبریٰ میں مقامات انبیاء کچھ اسباق ہیں، ان سے وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ مقام تفویض آتا ہے. لیکن یہ قرآن اور حدیث کی صاف تعلیمات ہیں تو اس کو شروع سے ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر ایک کیفیت ذکر کرتے کرتے جب اللہ کی معرفت کھل جاتی ہے اچھی طرح سے، تب یہ خود بخود یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. ابھی تو سمجھ کے اپنوں کو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، مگر جب آدمی گزرتا ہے سلوک سے تو پھر یہ صفت پیدا ہوتی ہے. تو تفویض اللہ ایک مقام ہے، 9واں مقام ہے. اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا. تو جب اچھی خاصی اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے اور اللہ کی یاد دل میں مضبوطی سے قائم ہو جاتی ہے، ایمان کی کیفیت پختہ ہوتی ہے، تب یہ صفت جو ہے اپنی صحیح شکل میں آتی ہے. اب بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ صرف ہم بیانات سن کر یا خالی مذاکرے کر کے جو ہے ابھی ہم اس کے قابل نہیں اور وہ عمل کرنا شروع کر دیں تو بعض وقت اس کو سنبھال نہیں سکتے. جیسے
دعوت و تبلیغ کی محنت میں جو ہے پوری قوت سے اللہ ہی سے ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اس کا خوب مذاکرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ کیفیت کے اعتبار سے بھی اس لیول تک پہنچتے ہیں، اتنا تقویٰ، اتنا تعلق مع اللہ، اللہ کا دھیان ہے۔ اب ایسا آدمی جو ہے اللہ سے ہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرا تو اس کو نقصان نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے بول کے بس چھوڑ دے رہا، اس کو اور ایک بس مل جاتی کچھ تو اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ وہ بولنے کے واسطے ایک لیول چاہیے آدمی کا، اتنے گناہ چھوٹنا، اتنا تقویٰ آنا، اس کے بعد اللہ ہی سے ہوتا ہے بولے گا، پھر ماحول کے خلاف کام کرے گا تو اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ ابھی وہ کیفیت بنی نہیں اس کی، وہ نہ نیکی آئی اتنی، نہ تقویٰ آیا، اتنا تعلق مع اللہ نہیں، تو اللہ ہی سے ہوتا ہے بولنے کی اچھا ہے، بولنا چاہیے، مگر پھر وہ اسباب کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہی ہوتا ہے بول کے آگ میں ہاتھ ڈال دے رہا ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ہی ہوتا بول کے آگ میں کود گئے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کئی کتنے اللہ والے ہیں آگ میں ہاتھ ڈال دیا ان کو کچھ نہیں ہوا، مگر جس کے اندر بھی گناہ بھی باقی ہے، کیفیت بھی صحیح نہیں بنی، خالی سن کے اللہ صحیح ہوتا ہے، اللہ کا سنتا ہے بول کے وہ اگر آگ میں ہاتھ ڈال دے گا تو اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تو جس کے ایمان کی کیفیت، تعلق مع اللہ کی کیفیت جس لیول کی ہوتی ہے، اس لیول کیا کام کرے تو ٹھیک ہے وہ۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب میں تفویض الی اللہ کا جو مضمون بیان کر رہا ہوں وہ ذکر کے مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد اپنے اندر پیدا ہوتا۔ اب میں جو بھی واقعہ سناؤں گا آپ سن کے جو ہے میں بھی ویسے کرتا ہوں بولے تو نہیں جانتا۔ ہم کو اپنی ذات پہ محنت کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچنا چاہیے۔ اللہ سے تعلق میں یہ مقام آتا ہے کہ آدمی اپنا سب کچھ حوالے کر دیتا ہے، ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اللہ ہی اس کے سب کام بنا دیتے ہیں، حالات کے خلاف اس کے حالات اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ بہرحال جب اللہ کا تعلق بندے کو نصیب ہوتا ہے، ایمان کی صحیح کیفیت بنتی ہے، تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے پورے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی طرف سے تجویز، اپنی طرف سے کچھ کرنا بند کر دیتا ہے، سب اللہ کے حوالے۔ اس کو کہتے ہیں تفویض الی اللہ۔ تو جب یہ بات جب سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالی ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، بندوں سے بہت محبت ہے، ایمان والے سے تو اور بھی محبت ہے، تقوی والے سے تو اللہ کو اور بھی محبت ہے، گناہ جس نے چھوڑ دیا اس سے اللہ تعالیٰ کو اور بھی محبت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو یہ چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ہے اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ پھر ہمارے ساتھ کبھی غلط رحمت کے خلاف معاملہ نہیں کریں گے۔ اللہ جو بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو چونکہ رحمت والے ہیں وہ اچھا ہی ہوگا، اس لیے ہر چیز اللہ کے حوالے کر دینا اپنے، اس کو کہتے ہیں تفویض۔ کیونکہ جہاں سچی محبت ہوتی ہے، پورا بیان سننے کے بعد سوال کرنا، ابھی کرے تو کیا آپ کے سوالات کے جوابات آ جاتے آگے، ہاں ابھی تو اسٹارٹ ہو رہا نا۔ تو جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں خیر خواہی ہوتی ہے۔ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ایک ماں کیا کر رہی ہے، اپنے بچے کو رلا رہی، تو ہم کو کیا سمجھ میں آتا، ارے کیا عورت ہے بھائی، بچے کو رلا رہی، چیخا مارتے جا رہا میں کیا کر رہی، اس کو اچھا گرم پانی سے نہلا رہی، یا گندگی اس کی دھو رہی ہے، وہ گندا ہو کے آیا ہے تو اب دھو رہی ہے، پسینہ وغیرہ سب بدبودار ہو گیا تو اس کو رگڑ رگڑ کے نہلا رہی ہے۔ تو بچہ چیخ مار مار کے، چھوٹا بچہ 2 مہینے کا 3 مہینے کا بچہ رو رہا ہے، تو اب دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ بھائی تکلیف پہنچا رہی ہے، مگر ماں تکلیف پہنچاتی ہے کیا؟ کیوں؟ ماں کے اندر سچی محبت ہے۔ تو ہم کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کی ماؤں کے اندر محبت ڈالنے والے وہی ہیں۔ سب کی محبت ملا کر بھی اللہ کی محبت کا پاسنگ نہیں ہو سکتی، اتنی محبت والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی صفت محبت ہی یہ ماؤں میں ظاہر ہو رہی ہے،
یہ جو لائٹ جل رہی ہے یہ کہیں اور کا کرنٹ ہے، یہاں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی ہی محبت رہتی ہے جو ماں کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے۔ ماں کے اندر کہاں سے وہ اپنے اندر محبت پیدا کر کے ڈال لی کیا؟ اس کے اندر ہے کیا طاقت؟ اللہ کی محبت ماں میں، باپ میں، بھائیوں میں ظاہر ہو رہی ہے، تو اللہ میں کتنی محبت ہوں گی؟ تو جب اللہ تعالی کے حوالے کر دے آدمی تو اللہ تعالیٰ کیوں اس کو نقصان پہنچائیں گے، اس کے ساتھ غلط معاملہ کریں گے؟ تو بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں اس میں بہتری ہی رہتی ہے بندے کی، ہم کو اس کا پورا علم نہیں رہتا، اس میں بہتری کیا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ہماری نظر اتنی دور تک نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے ساتھ جو کر رہے ہیں اس میں کیا بہتری ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اتنا تو طے ہے کیونکہ اللہ محبت کرنے والے ہیں، اس واسطے تو فائدہ ہی ہوگا، اللہ بہتر ہی چاہتے ہیں۔ اب اس کی مثال جو ہے، ایک مسافر ہے بہت بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ فوراً ابھی جو فلائٹ ہے اس سے مجھے جانا ہے، اس لیے کہ فلاں جو ہے مجھے بنگلور جانا ہے، وہاں میٹنگ ہے، میٹنگ اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، اب مجھے فوراً ابھی جو فلائٹ ہے اس سے، اب وہ ٹکٹ والوں سے محنت کر رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے فون کرا رہا ہے، پوری بھاگ دوڑ کر رہا ہے آخر وقت تک کہ میں اس سے چلا جاؤں، مگر اس کی فلائٹ چھوٹ گئی، پوری کوشش کرنے کے باوجود فلائٹ چھوٹ گئی، تو بہت افسوس میں گھر جاتا ہے، لیکن ابھی گھر پہنچا نہیں کہ نیوز یہ ملتی ہے کہ وہ فلائٹ کریش ہو گیا، پورے لوگ اس میں مر گئے۔ تو اب جتنا بے چین تھا، غمگین تھا، فلائٹ چھوٹ گئی، کام خراب ہو گیا، اتنا ہی وہ خوش ہو جاتا ہے، ارے اچھا ہو گیا بھائی، فلائٹ چھوٹ گئی ورنہ میری بھی جان جاتی۔ اب الٹا کیا کرے گا، جا کے شکرانے کی 2 رکعت نفل پڑے گا، یا اللہ وہ فلائٹ میں نہیں بیٹھا، میں شکر ہے تیرا، اتنی کوشش کرا میں مگر اللہ آپ نے کو بچا لیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس فلائٹ سے محروم کر دیا بول کے خیال آ رہا تھا، اب کیا ہے، شکرانہ ادا کر رہا اسی پر۔ تو ہماری بھی کیا ہے زندگی میں مثال اسی مسافر جیسی ہے۔ کوئی نوجوان چاہتا فلاں بچی سے شادی ہونا بول کے بہت بے چین ہوتا، رات کے نہیں ہو جاتا، فلاں کام ہو جانا فلاں وقت پہ بول کے پریشان ہوتا، اب وہ کام اس وقت میں نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا تو بہت پریشان ہو جاتا۔ لیکن اس کی حقیقت ہم کو معلوم ہو جائے، اس کا انجام، تو شکریہ ادا کرے گا، اللہ نہیں ہوا تو اچھا ہوا تھا، اور وہ حقیقت ہم کو پتہ نہیں چلتی۔ تو ہماری زندگی میں جو بھی حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے حالات آ رہے ہیں تو وہ بہتر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کوئی غیر نہیں ہے۔ بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، زندگی میں کوئی نقصان ہو گیا، زندگی میں غم جو پیش آیا، تو ہم کو تو تکلیف ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے بہتری اس میں ہوتی ہے۔ اب ہم بے صبری کر رہے ہیں تو ہمارا برتن چھوٹا ہے، سنبھال نہیں سک رہے، کم ظرفی ہماری، کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا آقا ہے، مولا ہے، سرپرست ہے، تمہارا مولاؤں میں، گارجینوں میں تمہارا۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، ہاں کافر جو ہیں ان کا کوئی مولا نہیں، ایمان والے کا تو مولا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے مولا ہے، آقا ہیں، سرپرست ہیں، تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ جو بھی کریں گے اچھا ہی کریں گے۔ جب حالات ان کی طرف سے آ رہے ہیں تو پھر اس کے پیچھے نقصان، غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے پیچھے برائی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ہم اللہ سے راضی رہنا سیکھیں۔ ایک عبادت گزار آدمی تھا، اچھا خوب عبادت کرتا تھا، نیکی کے راستے پہ چل رہا تھا، اس کو جو ہے خواہش پیدا ہوئی شیطان کو دیکھیں گے وہ، اب اللہ سے مانگ لگا یا اللہ مجھے شیطان دکھا دیے، یا اللہ مجھے شیطان دکھا دیجیے۔ اب نیک لوگ بولے ایسا نہیں مانگنا، اللہ تعالیٰ نہیں رکھے، شیطان دکھنے کا سسٹم نہیں رکھے، یہ کہہ کا شوق ہے اللہ تعالیٰ نہیں، میں دیکھتا ہوں اتنے لوگوں کے ساتھ گمراہ کرا،
اللہ دکھانا ٹھیک رہتا تو اللہ دکھاتے تھے نا سب کو. ہم نہیں دکھا رہے تو آپ کو کیوں شوق اٹھ رہا ہے؟ تو منع کرنے کے بعد بھی وہ یہی دعا کرتے گئے, یا اللہ شیطان دکھا, شیطان کو دکھا. دعا کرتے کرتے دعا قبول ہو گئی. اب ان کو شیطان دکھ گیا تو وہ جو ہے مختلف جو ہے پھندے لے کے جا رہا تھا لوگوں کو پر جال ڈالنے کے واسطے. الگ الگ سائز کے جال لے کے جا رہا تھا, پھندے. لیکن یہ کیا ہے؟ وہ تو یہ الگ الگ سائز کے پھندے ہے, میں اس سے لوگوں کا شکار کرتا ہوں. تو الگ الگ لوگوں کو الگ الگ سائز کے رہتے ہیں, میں وہ حساب سے پھندا ڈال کے ان کو شکار کرتا ہوں, ان کو گناہوں میں پھنساتا ہوں. بولے تو پھر میرے واسطے کون سا پھندا ہے پوچھتا ہے نا, میرے واسطے میرے کو ڈالنے کے واسطے اس میں سے کون سا پھندا یوز کرتا. تو شیطان بولا میں تمہارے بارے میں سے جلدی نہیں ہے, اس واسطے تمہارے واسطے اس میں کوئی سا بھی پھندا نہیں ہے. تمہاری عمر 100 سال رہنے والی ہے, ابھی تو میرے پاس بہت ٹائم ہے. انہوں 50 سال کے بھی نہیں تھے, بہت ٹائم ہے, اس لیے تمہارے واسطے اس میں کوئی پھندا نہیں ہے. بول کے شیطان بول کے چلے جاتا. تو کیا کمال کر دیا شیطان. اب کیا ہوا, شیطان جانے کے بعد وہ تو عبادت کرتے رہے, لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر سستی آ گئی. 100 سال بولے تو ابھی 50 سال ہے, اور 50 سال ہے میرے کو, ابھی زندگی میری 50 سال تک ہے. اب اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے عبادت کی. تھوڑے دن ذرا ڈھیلی ڈھالی لائف گزار لے کے, تھوڑے دن کے بعد آخری کے 20 سال اچھا ٹائٹ نیکی کر لیں گے, آخری کے 10 سال کر لیں گے. ابھی تو 50 سال ہے نا, جلدی کیا ہے. تھوڑی غلطیاں بھی ہو گئے تو کیا ہے, وہ خیال آیا تو نا تھوڑے دن عمل نہیں کرے اس پہ, نیکی جم کے کرتے رہے. مگر ابھی 50 سال ہے نا, 100 سال جیتوں کے چکر میں پوری عبادتیں چھوٹ گئی. ہوگا ان کی عمر ابھی 10 سال ہی باقی تھی. وہ بیوقوف دھوکے باز کیا بولا 100 سال ہے بولا. اب کیا کیے, تھوڑے دن کے بعد انہوں پورے ڈھیلے ہو گئے. اب کیا ہوتا ہے, ایک گناہ آدمی کرتا نا تو وہ گناہ اس کو اور ایک گناہ میں پھنساتا. تو ہوتے ہوتے جب پورے گناہوں میں ڈوب گئے, ان کی موت آ گئی. ہوتی تو شیطان کو نہیں دیکھتے تو اچھا تھا, دیکھ لیے تو کیا ہوگا, اس کا انجام برا ہوا. تو جو بھی اللہ تعالیٰ جو سسٹم رکھے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے, وہ سب ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. میں جنات سے باتیں کرتا ہوں, یہ ہو جانا وہ ہو جانا بول کے اگر ہم چاہ رہے ہیں, ایسے اپنے حالات کے بارے میں بھی, زندگی کے جو حالات کے بارے میں اللہ جہاں رکھے, جس جگہ رکھے, جیسے لوگوں میں رکھے, جیسے سب گزار رہے اللہ تعالیٰ, اس میں جو ہے سب جو بھی حالات آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. ان کو اللہ کا دین جیسا رہنے کے لیے بولتا ویسا رہنا, اس میں نہیں اپنی طرف سے یہ ایسا نہیں ہونا تھا, ایسا ہونا تھا, اللہ سے ناراض ہو رہے ہیں, اپنے حالات سے ناراض ہو رہے ہیں, یہ غلط ہے. حالات پورے اللہ کی طرف سے ہو. تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ فرماتا قرآن میں, یہ لوگوں کے بیچ میں ہم دنوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں, حالات ہم لاتے ہیں. کبھی کسی خاندان کو ترقی ہو جاتی, دوسرے کو زوال ہوتا. کبھی یہ جس کو زوال ہوتا اس کو ترقی ہوتی, اس کو زوال ہوتا. زندگی میں بھی حالات جو ہے کبھی خوشحالی کے رہتے ہیں, کبھی بدحالی کے رہتے ہیں. کبھی پیسہ زیادہ آتا ہے, کبھی تنگی آتی ہے. کبھی صحت بہت اچھی رہتی ہے, کبھی صحت کمزور ہو جاتی ہے. کبھی ہم جو چاہ رہے وہ ہوتا ہے, کبھی ہم لٹک گئے تو بھی ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا. تو یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے, اللہ کی طرف سے ہے. اس کی حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں. تو ایک بزرگ فرماتے نہ تو ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے. اللہ سے دوری رہنا یہ بھی اچھا نہیں ہے, اللہ سے کنیکٹ رہنا, وصال اچھی کیفیت ہے, یہ بھی اچھا نہیں ہے. کیا اچھا ہے یار, جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے. کبھی کیا رہتا خوب نماز میں دل لگتے رہتا, عبادتوں میں دل لگتا رہتا ہے, خوب نہیں, کبھی دل نہیں لگتے رہتا ہے. وہ اچھا یہ اچھا, دو بھی اچھا نہیں, دونوں حال میں اپن عبادت کرتے رہنا یہ اچھا. کبھی دھوپ کبھی چھاؤں چلتے رہتا اللہ کا سسٹم. الگ تجلیات جلالی جمالی پڑتے رہتی بندے پر, اس لیے کبھی کچھ کیفیت رہتی. میرے اللہ جس وقت جو رکھے وہ, ہم تو عبادت نہیں چھوڑیں گے, ہم تو بندگی نہیں چھوڑیں گے.
مختلف کیفیات سے اللہ تعالیٰ پختہ بناتے ہیں۔ بعض وقت تو کیا ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے کیفیت چھن جاتی ہے، تو پہلے آدمی چیک کرے کہ کوئی گناہ تو نہیں ہوا، گناہ نہیں ہوا تو پھر اب کیفیت اگر بدل رہی تو اس کا کوئی غم نہیں۔ اللہ جس کیفیت میں رکھے، ہمارے حضرت کیا بولتے ہیں، عبد اللطف مت بنو عبد اللطیف بنو، بولتے ہیں حضرت پیر صاحب، بولتے ہیں نہیں مراقبے میں دل نہیں لگ رہا، مزہ نہیں آ رہا، آج کل بہت مزہ آ رہا، انوارات دکھ رہے، بولتا۔ تو یہ مزے کی تلاش میں رہنا یہ کیا ہے، عبد اللطف ہے، لطف کی تلاش میں ہے، تو لطف کی تلاش میں نہیں، لطیف کی تلاش میں رہو، وہ جس حال میں رہے کام کرتے جاؤ۔ بندے ہیں، بندے کا کام ہے کھٹکا مارتے رہنا، کبھی کھولتے کبھی دروازہ بند کر لیتے، ان کی مرضی۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ کھٹکا مارتے جی شفیع میاں ہو جاتے، کبھی کھولتے بھی کبھی نہیں کھولتے، ان کی مرضی۔ ہمارا کام کیسا نہیں کھولے لوگ چلے جاتے کیا، ہمارا کام تو ہے اللہ کے ساتھ دربار میں خدمت کرتے رہنا، بندگی کرتے رہنا، شریعت پہ چلتے رہنا۔ اچھا بھائی، تو ماں جو ہے بیٹے کو کبھی بھی کچھ بھی دیتی تو اچھی چیز دیتی ہے۔ جب ماں بیٹے کو سانپ دے دیتی کیا، بیٹے کو زہر دیتی کیا، بیٹے یہ گولی کھا لے، وہ تو کالی دکھ رہی، کیا ہوتا ہے، کیا ارے امی دے رہے کھا لے بابا، نہیں کیا لکھ کے اس کا فارمولہ بتاؤ، میرے کو نقصان ہوتا فائدہ ہوتا، ارے امی دے رہے کھا لے سیدھا۔ ماں ہو کے کہیں نقصان دہ چیز دیتی ہے کیا، تو رب ہو کے وہ نقصان دہ چیز دیتے ہیں، وہ بھی کلمے والے کو، وہ بھی ان کا بننا چاہنے والے کو، سالک کو، جو ان کے راستہ چل رہا ہے اس کو نقصان دہ چیز دیتے کیا، نہیں، اپنے کو سمجھ میں نا ضروری نہیں ہے۔ تو کیا پتا اگر اللہ تعالیٰ خوب پیسہ دیتے، آدمی کیا سمجھتا، اچھا خوب پیسہ ملتا تو میں مسجدیں بناتا تھا، مدرسوں کو دیتا تھا، محلے کے پورے بیواؤں کو پینشن دیتا تھا میں، تو کیا کیا کہ سمجھ رہا ہوں، خوب پیسہ دیے تو اچھا تھا میرے کو۔ مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انہیں ایسا انڈسپلن آدمی ہے، انڈسپلن لفظ آتا کہ نہیں آتا، نہیں آتا کیا، میں 6 ڈسکنٹینیو ہوں اردو میڈیم، کیا انگلش بولوں گا میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس کے اندر وہ ڈسپلن نہیں ہے، پکڑ نہیں، اس کو پیسہ دے دیے تو کیا ہوتا ہے، اس کے پٹے سب نافرمان ہو جاتے، جو کچھ دیتا ہے انہیں وہ نافرمان ہو جاتے، بیوی اس کی سوار ہو جاتی ہے، وہ معلوم ابھی شرافت سے نماز نہ پڑھ لے رہا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھتے کس کے اندر کیا ہے، پیسہ دینا نہیں دینا، وہ دیکھ کے ایسا ہوتا ہے، وہ بیوی بچہ ایسے تیار ہوتے ہیں کہ آخر اس کا ایمان ہے جو کھا لیتے ہو لوگ، ایسے حالات پیدا کر دیتے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے پیسہ، ہر ایک کا پورا حساب کتاب پورا اللہ معلوم ہے کہ اس کے اندر کتنا کیا چیز ڈال کے بنائے ہوئے معلوم ہے، کیا سنبھال سکتا کیا نہیں سنبھال سکتا۔ اس واسطے کبھی بھی اپنی مرضی کی چیز دبا کے اللہ سے نہیں مانگا، یہ دیو، یہ دیجیے، یہ دیجیے، یہ دیجیے بول کے نہیں مانگا، یہ دیجیے، یہی ڈگری ہونا میرے کو، یہی نوکری ہونا میرے کو، یہی گھر ہونا مجھے، ایسا یہی بول کے نہیں مانگنا، اللہ کو دے دے مشورے۔ اللہ تعالیٰ جو خیر ہے عطا فرما، جو بھلائی ہے عطا فرما، میرے دل کو بھی ادھر۔ استخارے کی دعا کیا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی، اے اللہ یہ جو معاملہ ہے جو میں چاہ رہا ہوں آج کل، یہ میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے اگر بہتر ہے، میرے اکنامی کے اعتبار سے بہتر ہے، میرے آخرت کے واسطے بہتر ہے، تو یہ معاملہ پورا فرما دیجئے اور میرا دل اس میں لگا دیجئے، اور اگر یہ چیز میرے لیے نہیں ہے تو اس سے مجھے دور کر، فصرفو انی وصرفی عنہ، میرا دل ابھی وہ ہونا بول رہا، اس کو میرے سے دور کر دے، میرے دل کو اس سے دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساتھ ضد کر کے نہیں مانگنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اعتماد رکھنا، ہمارے اللہ ہے، جو بھی کرتے صحیح کرتے۔ جیسے گھر کے بڑوں پر اعتماد ضروری ہے، اب شوہر جو ہے گھر کے باہر کی چیزیں دیکھ رہا، بیوی ہر چیز میں یہ کہیں کو کر رہے، ہر چیز کی ریزن آپ پوچھنا شروع کرے تو زندگی عذاب بن جاتی، نہیں آپ صحیح کر رہے کہ نہیں، کہ میرے کو نقصان ہوتا کہ ہر چیز میں انہیں ریزن پوچھ رہی، ارے شوہر ہوں میں کوئی دشمن ہوں کیا، گھر ہر چیز پوچھ کے کرنا ہو رہے ہیں، اتنا اعتماد نہیں ہے شوہر کو،
میاں بیوی میں اعتماد رہنا. زیادہ سوال کرے گی تو شوہر پریشان ہو جائے گا. بہرحال اللہ جہاں جیسا رکھتے اللہ تعالیٰ وہ اچھا رہتا. اب ایک جو ہے قصہ ہے، بہت سارے حضرت ہمارے قصے بیان کیے. اب ایک آدمی، ایک وزیر تھا بادشاہ کا، بہت رات دن ساتھ رہنے والا تھا. بادشاہ اس کو اتنا چاہتا تھا کہ ہمیشہ ساتھ رہتا تھا. مگر وہ وزیر کو کیا عادت تھی، کچھ بھی ہو تو اچھا ہے، اللہ جو کرتا اچھا ایسا بولتا تھا. کچھ بھی قصہ ہوئے تو اللہ جو کرتا اچھا کرتا، اللہ جو کرتا اچھا کرتا. ایک مرتبہ دونوں مل کے سفر میں گئے شکار کو، حادثہ ہو گیا، بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، پاؤں انگوٹھا پورا چلے گا. تو ساتھ کا وزیر کیا ہو رہا، اللہ جو کرتا اچھا کرتا. بادشاہ کو غصہ آ گیا ہے، اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہو رہا، میں انگوٹھا، چلو جیل میں ڈال دیا اس کو. اچھا وفادار وزیر تھا، نیک تھا، سب تھا، مگر یہ کہ ایسا غصے کے ٹائم پہ بول دیا تو جیل میں ڈال دیا اس کو. چل. اب اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد کیا ہوا، بادشاہ پھر ایک بار گیا شکار کے لیے. تو ہمیشہ وزیر رہتا تھا، مگر وہ وزیر اب کے نہیں تھا، انہیں اکیلا ہی نکل گیا. اب شکار کرتے کرتے اس میں ایسا محو ہو گیا، بالکل جنگلیوں کے علاقے میں، جنگلی قبائل رہتے نہیں، آدم خور، وہاں پہنچ گیا. وہ لوگ پکڑ لے اس کو. تب ان کے پاس کیا ہے، وہ لوگ دیوتا کو بلی چڑھانے کا تھا، پکڑ لیے اس کو. ایک آدمی کو بلی چڑھانا تھا، پکڑ لیے. اب جو ہے پورا وہ لوگ ڈیزائننگ بلی چڑھانے سے پہلے خوب سجاتے اس کو، اچھا ان کے طریقے سے کلراں ولراں لگا کے اچھا سجاتے سب کر کے. اب بلی کا وقت، اب ڈھول پیٹ رہے، اس کا سردار آتا، اس کا مین، انہیں آ کے پورا چیک کرتا اوپر سے نیچے. بکرے کو، اپنا بقرعید کے بکرے کو دیکھتے نہیں، خریدنے گئے تو بقرعید میں قربانی کس کو کرتے، کیا دیکھتے، کان ہے نہیں برابر، سب ہے نہیں. بلی چڑھانا بولے تو کوئی عیب نہیں رہنا پڑتا. تو انہیں بھی آ کے پورا غور سے دیکھا، تو آخر میں پاؤں پہ، ارے اس کی انگلی کٹی ہوئی، بولے اس کی بلی نہیں چڑھا سکتے، قربانی نہیں دے سکتے، چھوڑ دو اس کو بولا. تو بادشاہ جان جاتے جاتے بچ کے واپس آ جاتا. اب آ کے بھائی وہ بولا تھا وزیر، اللہ اچھا کرتا، خواہ میں اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کو چھوڑ دیا. بولتا بادشاہ کہ بھائی تم ایسا بولے تھے، میں غصے میں جو ہے ڈال دیا، مگر تم بولے سو جو ہے صحیح نکلا. اللہ جو کرتے اچھا کرتے. اگر میرا انگوٹھا کاٹتا نہیں اس دن تو آج میرا پورا ہی گلا کٹ جاتا تھا. پھر بولا مگر یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ تم تو ایک اچھی بات بولے تھے، میں جو تم کو جیل میں ڈال دیا، تو تم بھی جب بھی بولے تھے اللہ جو کرتا اچھا کرتا بولے تھے، جیل میں ڈالے تو بھی. تو میرے ساتھ تو اچھا ہوا، تم کو جو ہے جیل میں ڈال دیا، وہ کیسا، وہ تو تمہارے ساتھ برا ہو گیا نا. وہ تو وزیر بھائی نہیں، اللہ جو کرتے اچھا کرتے. دیکھیے بادشاہ سلامت کبھی بھی شکار میں ساتھ رہتا تھا نہیں، اس کے میرے بغیر شکار کو جاتے نہیں. اگر اب کی بار بھی تمہارے ساتھ میں ہی رہتا، میں جیل میں نہیں رہتا، تمہارے ساتھ رہتا، تو ہم دونوں کو پکڑ لیتے تھے، آپ کو تو چھوڑ دیتے تھے، انگوٹھا کٹ کے میں چلے جاتا تھا. تو اللہ جو کرتے اچھا ہی کرتے. تو بہرحال اس سبق واقعے سے کیا مطلب، پہلا سبق یہ کہ ہمارے اوپر جو بھی حالت آئے، خوشی کی ہو، غمی کی ہو، دولت مندی کی ہو، غریبی کی ہو، ضرورت پورا ہونے کی ہے یا ضرورت پوری نہ ہونے کی ہو، جو بھی حالت پیش آئے وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا. ابھی ایک مومن کو بول رہے ہیں، مومن تعلق مع اللہ کے راستے میں جو ذکر ہے، اس کے زندگی میں سب رنگ آتے ہیں. اب جو ہے ایک آدمی گناہ گار ہے، بدماشیاں کر رہا، سزا ہو رہی، تو اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو گناہ کی وجہ سے ہو رہا. یہ نیک آدمی جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے راستے میں جو منزل آتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ نیک آدمی ہے، اللہ کی طرف بڑھنے والا ہے، ایمان والا ہے، اس کو یہ مقام پیش آ رہا نا، اس کو تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے. دوسرا سبق کیا ہے، زندگی میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ اپنی چیز دوسروں کے حوالے کر دینا پڑتا.
کچھ وقت کے لیے حوالے کر دینا پڑتا. جیسے شوہر جو ہے سفر پہ جا رہا ہے تو بیوی کو جاتے جاتے کچھ کام جو ہے سپرد کر کے جاتا. دیکھو میں اتنے دن کا آج کل تو سفر بہت شارٹ ہو گیا, یوں جاتے یوں آتے. پہلے سفر پہ گئے ہوئے تو ایک سال نہیں آنے کا قصہ رہتا تھا, لمبے سفر ہوتے تھے. تو سفر پہ جانے والا دیکھو بھائی, وہ مہمان آئے تو ان کا خیال رکھنا, وہ ذرا کھیت کے بارے میں اس چیز کا خیال کرنا, بچوں کا خیال رکھنا, اور گھر کے جو جانور ہیں نا ان کا خیال رکھنا. ایسا کچھ شوہر جو ہے بیوی کو کچھ کام سپرد کر کے جاتا. اب جا رہے ہیں تو کسی نہ کسی کو حوالے کرنا پڑتا. حج کے لیے جا رہے ہیں تو ماں جا رہی ہے حج کے, تو بڑی جو گھر میں بڑی بیٹی ہے سمجھدار, اس کو کام سمجھ کے جاتی ہے کہ تو گھر میں بڑی ہے, بچوں کو سنبھالنا, فلاں کام کرنا, فلاں کام کرنا. کوئی مینیجر جو ہے جا رہا ہے کچھ عرصے کے لیے تو کسی کو انہیں اپنا ذمہ دار بنا کے جاتا کہ یہ چیز دیکھیے, یہ چیز دیکھیے. تو ہم دنیا میں کئی مرتبہ اپنے کام جو خود کرنے والے ہوتے دوسروں کے حوالے کر دیتے. ہم جن کے حوالے کر دیتے ہیں وہ نقص والے ہیں, ان کے اندر کمیاں ہیں, ان کے اندر عیب ہیں, ان کے اندر ہر چیز کی طاقت نہیں ہے, پھر بھی ہم ضرورت پڑنے پہ کبھی کسی کے حوالے کبھی کسی کے حوالے اپنے اہم کام کر دیتے ہیں. اب اگر شریعت یہ کہہ رہی ہے اللہ کے حوالے کرو, تو اللہ تعالیٰ کی سمجھ میں تو کوئی کمی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پاور میں کمی نہیں ہے. جب ہم ایسے ویسے لوگوں کو اپنا کام حوالے کر کے جاتے ہیں, اپنی قیمتی چیزیں حوالے کر کے جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو حوالے کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے حوالے کر دینا اپنے معاملات کو, کہ ایک ہمارا پروردگار بھی ہے, اپنا کام اس کے سپرد کرنا. اسباب کے اوپر بھروسہ کرتے, مسبب کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے, نتیجے میں نقصان اور پریشانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہترین نگہبان ہے. قرآن میں فاللہ خیر حافظہ وهو ارحم الراحمین. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جو ہے مصر کو بھیج رہے ہیں تو ڈر رہے ہیں کہ میرے بچوں کو بادشاہ پکڑ لیں گا, بول رہے کہ تم لوگ الگ الگ جانا, نظر لگ جائیں گی, روک لیں گا, پکڑ لیں گا. الگ ترکیبیں بتا رہے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو کہ تاکہ تم بادشاہ کی نظر میں نہ ہو. مگر پھر بول رہے کہ اللہ اصل حفاظت کرنے والے, میری تدبیروں سے کچھ کام آنے والا ہے, ہونے والا نہیں ہے. وہ ارحم الراحمین, وہ رحم کرنے والے. اور حضور نے بھی فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنا معاملہ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے حوالے. کچھ سمجھ میں, اللہ کے حوالے یہ معاملہ. تو اللہ ہم پر مہربان ہے, شفیق ہے, رحیم ہے, کریم ہے, طاقت والے ہیں. ان سے بھر کے محافظ کون ہو سکتا ہے؟ جس طرح ایک بچہ کیا کرتا, ابھی کمزور ہے بچہ, اس کی کمائی نہیں ہے, اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے, اس کی سمجھ نہیں ہے, انہیں کیا کرتا, کوئی بھی بولتا, ہمارے ابا کو بول دیتا ہوں, کوئی بولے تو ابا انہیں ایسا بول رہے, کچھ بھی ہے تو ابا کو بول کے بے فکر ہو جاتا انہیں. کوئی بھی اپنی ضرورت ہے, اپنی پریشانی ہے, مصیبت ہے, کوئی دوست ستا رہا, کوئی آدمی ڈرا رہا, تو کیا کرتا, ابا کے حوالے کر دیتا معاملہ, ابا دیکھ لیتے. تو جیسے کمزور بیٹا باپ کے ذمہ ہر کام کر دیتا کچھ بھی, تو ہم بھی اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینا سیکھیں. اس کو بولتے ہیں تفویض. جس نے بھی اللہ پر اعتماد کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے اعتماد کو پورا کریں گے. تو اس مقام پہ اہل اللہ کے مختلف جو ہے تشریحات ہیں. التفویض والتسلیم ترک المنازعہ. تفویض اور تسلیم, تسلیم کے معنی بھی حوالے کرنے کے, اپنے آپ کو سرنڈر کرنے, یہ بھی ایک مقام ہے. یہ اس سے پہلے کا, تفویض سے پہلے کا مقام ہے سلوک کا. تو ترک المنازعہ, اللہ کے ساتھ کشمکش نہیں کرنا, ایسا ایسا بول کے نہیں کرنا, اللہ جو کر رہے حوالے کر دینا اپنے آپ. بے اعتمادی نہیں رہنا اللہ تعالیٰ پہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا خمس من الایمان من لم یکن فی شیء منہن فلا ایمان لہ. 5 چیزیں ایمان کی خصوصیات میں سے ہے, جس میں وہ نہیں ہو تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے. ایک التسلیم لامر اللہ, اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جانا, جو اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے سرنڈر ہو جانا. والرضا بقضاء اللہ, اللہ نے جو بھی تقدیر لکھی ہوئی ہے, فیصلے ہیں اللہ کے, اس سے راضی رہنا. والتفویض الی اللہ, اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا. والتوکل علی اللہ, اور اللہ پر بھروسہ رکھنا. والصبر عند الصدمۃ الاولی,
اور صدمہ مصیبت پہنچے تو پہلے دھکے میں صبر کرنا. کوئی بھی مصیبت آئی تو پہلے ہی مرحلے سے صبر کرنا. اچھا 2-3 گھنٹے رو کے شکایتیں کر لے کے بولتے عورتیں صبر کرو صبر کرو, کیا کرتے ہیں بولو, پہلے اتنے شکوے کرنا ہے کر کے آخری میں صبر کرنا کیا, پہلے دھکے پہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بول کے وہیں صبر کرنا. جامع صغیر کی روایت, کسی بستی میں طاعون پلیگ ہو گیا, چوہوں سے جو بیماری آتی, پہلے آتی تھی تو بالکل بستیاں کی بستیاں ختم ہو جاتی تھی. تو اس میں حدیث میں کیا ہے, کسی بستی میں اگر طاعون کی بیماری آ گئی, پھیل گئی وبا, تم وہ بستی میں تو چھوڑ کے مت جاؤ, کہ باہر کے لوگ اس میں نہیں آنا, وہاں جو ہے وہ لوگ باہر نہیں جانا. تو فلا تخرجوا فرارا منہ, مسند احمد, تو فرار ہونے کے واسطے وہ بستی سے مت جاؤ, وہیں رہو, اس لیے کہ موت ہے تو ہی آئیں گی, نہیں تو نہیں. اور انبیاء کا, ابھی یعقوب علیہ السلام کا جملہ ہے فاللہ خیر حافظہ, ایسے موسیٰ علیہ السلام کا جو افوض امری الی اللہ, میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالہ. ایک رجل مومن کا تذکرہ ہے دربار فرعون کا, اس نے بھرے دربار میں, فرعون کے خاندان کا آدمی تھا, لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اسکیم بن رہی تھی تو دربار میں کھڑے ہو کے اس نے تقریر کی تھی, وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں تقریر کر دیا پورے دربار میں. اب جان جانا پکی ہے, پورا حق بولنے کے بعد اس نے کہا وہ افوض امری الی اللہ, میں حق بول دیا, میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں. افوض امری الی اللہ. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا, بڑی آگ جل رہی تھی, ایک غلیل ٹائپ کی ایک چیز سے پھینکا گیا. اب وہ جا کے جب آگ میں گر رہے ہیں, اس وقت فرشتے بیچ میں آئے بچانے کے واسطے, تو وہ ان کی مدد نہیں دی, بلکہ دعا بھی نہیں کہ یا اللہ مجھے بچا بول کے بھی نہیں بولے, بولے کہ حسبی من سؤالہ علمہ بحالی. تفسیر نصفی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے میں آگ میں گر رہا ہوں, بولنے کی کیا ضرورت ہے, یا اللہ بچا بولنے کی ضرورت کیا ہے, میں گر رہا ہوں, ان کو معلوم ہے, اس کے باوجود بھی انہیں بچانا چاہے تو بچا دو, نہیں بچانا چاہے تو میں بھی تیار ہوں, میرے مولا جلو بولے تو جل تو. اگر اللہ چاہ رہے کہ میں جل جاؤں تو میں نہ کو جلوں کیوں بولوں, جل جاتا ہوں. یہ بولنے کے واسطے بہت پیسہ مقام رہنا پڑتا. ہاں ہم لوگ کیا کرنا, آگ دیکھے تو یا اللہ بچا بول کے دعا کرنا. اس لیے میں بیان شروع کرنے سے پہلے ہی بولا یہ تفویض نواں مقام ہے. ہاں آج سے اس کی پریکٹس شروع مت کر دو, وہ کیفیت بننا, وہ ایمانی کیفیت آتی اس راستے میں. جب آتی, جب جو ہے واقعی آپ کی کیفیت ویسی اندر سے, تو پھر آپ کو نقصان نہیں ہوتا. ابو علی دقاق بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں مشہور. التوکل بدایۃ, توکل یہ ابتدا ہے, ابتدائی درجہ ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا. والتسلیم واسطۃ, اور اللہ کے آگے سرنڈر رہنا یہ جو ہے درمیانی چیز ہے. والتفویض نہایۃ, اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا یہ انتہا درجہ ہے. رسالہ قشیریہ مشہور ہے. اور فرمایا التفویض, کسی نے ایسی تشریح کی اللہ والوں نے, التفویض قبل النزول والتسلیم بلا مجاہدہ والرضا لعبدہ بالمجاہدہ. 3 مقامات ہے. تفویض کیا ہے, مصیبت آنے سے پہلے کی جو کیفیت رہتی ہے, اللہ جو کرے میں اللہ کے حوالے کر دینا, یہ تفویض ہے. اور حالات آنے کے بعد سرنڈر ہو جانا, ایسا کہ مجاہدہ کرنا نہیں پڑ رہا, تو یہ تسلیم ہے بول رہے ہیں. حالات آ رہے ہیں, مشکل ہو رہی ہے, پھر بھی اللہ کے سے راضی رہنا وہ رضا ہے, مقام رضا مجاہدے کے باوجود. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں ابو علی جرجانی, الرضا دار العبودیہ, اللہ سے راضی رہنا جو مقام ہے وہ 10واں مقام ہے الرضا سلوک میں, وہ بندگی کا گھر ہے. وہ صبر بابہ, اور صبر کرنا اس گھر کا, بندگی کے گھر کا دروازہ ہے اندر داخل ہونے کا.
وہ تفویض بیتہ، اور تفویض جو صفت ہے وہ ٹھکانہ ہے اندر کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے بولتے تھے ربنا لک الحمد کلنا لک عبد، بولتے تھے رکوع سے اٹھتے وقت ربنا لک الحمد بولنے کے بعد کیا ہوتے؟ ہم سب کے سب آپ کے بندے ہیں، بولتے تھے رکوع سے. یعنی آپ کا جو حکم ہے وہ ہمارے پر چلنے کے لیے ہر حال میں ہم راضی ہیں. یہ نسائی کی روایت ہے. سورہ فاتحہ میں کیا، سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا ہے؟ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور پورے سورہ فاتحہ کا جو راز ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس کے بارے میں پوری ایک کتاب ہے ابن القیم کی، منازل السائرین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 جلدوں میں ہے کتاب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ. اس میں مقامات سلوک ہی بیان کیے، وہ 10 نہیں، انہوں تو ہزاروں بیان کیے مقامات سلوک. جب آدمی نیکی کے راستے میں بڑھتا تو کیا کیا صفات بنتی چلی جاتی ہے مقامات. تو ایاک نعبد جو پورے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا راز کس میں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایاک نعبد میں شرک سے بری ہو رہا ہے، صرف آپ ہی کی میں بندگی کروں گا، کسی اور سے میرا رابطہ نہیں رہے گا. وہ ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگوں گا، میں تفویض کرا، میرا معاملہ سب آپ کے حوالے. تفویض کا مقام ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کا نام اللہ والے سورۃ التفویض بھی رکھے، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا. اب اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنا معاملہ کر دیے تو کیا ہوتا؟ جو بنی اسرائیل کا فرعون کے گھرانے کا آدمی تھا، بھرے دربار میں وہ تقریر کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں، اور ختم کیا کہ وہ افوض امری الی اللہ، مجھے جو بولنا تھا بول دیا، تم لوگ کیا کرتے کر لو، میرا معاملہ میں وہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تو اس کے آگے اللہ کیا فرمائے؟ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا. چونکہ اس نے اللہ کے حوالے کر دیا، اس لیے اب فرعون کے درباریوں نے جو بھی سازش کی، اللہ نے اس سازش سے اس کو بچا لیا. اللہ کے حوالے کرنے سے وہ سب مل کے سازش کرنے کے باوجود اس کو نقصان نہیں ہوا. اب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا جو قصہ ہے کہ اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جاؤ اپنی بیوی کو اور چھوٹے گود کے بچے کو لے جا کے ویرانے میں چھوڑ دو، جہاں آج کعبہ ہے. وہاں پانی ہی نہیں تھا، وہاں کوئی کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، پانی کی کوئی چیز نہیں تھی. اب لے جا کے وہاں چھوڑ کے آ گئے، جو تھوڑا سا پانی تھا چھاگل میں وہ ختم ہو گیا. تو اب حضرت ابراہیم نے، حضرت حاجرہ نے گویا اللہ کے حکم کے سامنے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا. یہ بچہ اب کیسا جئیں گا، چھوٹا سا بچہ ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ بچے کو جو پیاس سے بچہ تڑپ رہا ہے، ماں جو ہے صفا سے مروہ بھاگ رہی ہے. تو کیا ہوا نتیجہ اللہ کے حوالے کرنے کا کہ بچے کی ایڑیوں میں سے ہی اللہ نے زمزم نکال دیا. جہاں وہ ایڑی رگڑ رہے تھے، جہاں دور کہیں پانی نہیں تھا، مگر جہاں بچہ ایڑی رگڑ رہا تھا وہیں سے چشمہ نکل کے آ گیا زمزم کا. اللہ پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے حوالے معاملہ کرنے کی وجہ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جا رہے تھے نا بیوی کو، چھوٹے بچے کو، تو بیوی حیران ہو گئی ہے، یہ جنگل میں پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، یہاں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ چلتی گئیں واپسی میں. وہ جب جا رہے تھے سواری پہ تو ساتھ ساتھ جاتے ہیں کہ کہاں ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ. اب وہ خاموشی سے جا رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب بھی نہیں دے رہے. آخر انہوں نے کہا، حضرت حاجرہ نے، اللہ کا حکم ہے کیا آپ پوچھیں؟ تو ایسا سر سے اشارہ کرے، ہاں اللہ کا حکم ہے. تو انہوں فوراً بولے اذن لا یؤذینا، تب تو جائیے آپ، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کا حکم ہے تو چھوڑ کے چلے جائیے. تو وہ تفویض ہے، اللہ کے حوالے کر دیا نا اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، پانی ختم ہونے کے بعد ایڑیوں میں سے پانی نکال دیے. تو معاملہ اللہ کے حوالے کرنے کے بعد اس طرح اللہ کی مدد آتی ہے. ابو عثمان ایک اللہ والے وہ کہتے ہیں کہ تفویض والے بننا ہے تو کیسے بننا؟ اللہ کے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا، بے فکر ہو جانا. تو بول رہے ہیں کہ فَلْيَحْفَظْ أَرْبَعَةَ أَشْيَاء، 4 چیزیں آدمی سوچنا تو تفویض کی کیفیت ہوتی ہے. ایک ہے عدل اللہ علیہ ان ذالک مکتوبا علیہ، ایک سوچنا کہ اللہ تعالیٰ
میرے ساتھ انصاف ہی کرتے، اللہ انصاف کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ اگر میرے ساتھ کچھ ہو رہا بولے تو یا کوئی تو یہ غلطی کی سزا ہے یا کیا تو یہ بیلنسنگ ہے، یہ اللہ انصاف کر رہے بول کے سوچنا، کہیں میں کچھ کر دیا تھا تو یہ اللہ کا انصاف میرے ساتھ چل رہا، ایسا سوچنا اس وقت میں۔ یحفظ ذنوبہ، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر حالات خراب چل رہے تو اپنے گناہوں کو یاد کرنا، میں اتنے گناہ کیا نا، گناہ کی سزا ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے بھائی، گناہ کی تو سزا مل رہی ہے۔ اور کیا سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان سوچنا کہ میرے کتنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کا، میں گناہ تو ہزاروں کیا، سزا ایک کی مل رہی، تو سوچنا میں اتنے گناہ کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دیے ہیں، اب اتنے کا کیا ہے، یہ تو ایک گناہ کی سزا میں بھی اتنا ہو سکتا۔ پھر یرجو الخیر الکثیر فی کراہیتی ہی، اور سمجھنا کہ جو چیز مجھے ناگوار نظر آ رہی ہے ہو سکتا اس میں خیر کثیر نکل آئے، جو چیز مجھے قرآن مجید میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قرآن میں ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہے، تو یہ مضمون سوچنا پڑ رہا ہے کہ فی الحال مجھے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مگر ہو سکتا ہے اس کے اندر خیر کثیر چھپا ہوا ہو۔ اس میں بہت تفصیلی بحث ہے ماشاءاللہ۔ اب قرآن مجید میں جو ہے تفویض کی ایک مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، چھوٹے سے بچے تھے، جب پیدا ہوئے تو فرعون نے حکم دیا ہوا تھا کہ کوئی بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور فرعون کی پولیس ایک ایک گھر کو چیک کرتی جا رہی تھی کہ کوئی کسی گھر میں حاملہ ہے تو وہیں سے نگرانی شروع۔ بچہ پیدا ہو گیا ان کے گھر میں، بچہ پیدا ہوتے اب ماں کو ڈر شروع، آپ جو فرعون کی جو پولیس ہے اور اس کی جو سیکرٹ ایجنسی ہے ان کو پتہ، جاسوسوں کو پتہ ہے اب کبھی بھی پولیس آئے گی اور مجھے میرے بچے کو شہید کر دے گی، قتل کر دے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کیا بات ڈالے کہ بچے کے اوپر ابھی تو جیسے ہی تم کو بچے کا کے اوپر خوف محسوس ہو کہ پولیس آئے گی پکڑیں گی، تو تم کیا کرنا، اس کو سمندر میں ڈال دینا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں ڈال دو اللہ کی طرف سے ان کو۔ اب یہ کیا ہے، مشاہدے کے خلاف ہے، بچے کو، چھوٹے بچے کو اگر سمندر میں ڈال دیں گے تو تیرنا تو آتا نہیں، اور اشارہ کیا ہو رہا، سمندر میں ڈالو۔ اچھا کیسے ڈالیں گے، ڈائریکٹ ڈالے تو تیرنا نہیں آتا، کوئی اچھا صندوق میں بند کر کے ڈالیں گے، سوراخ رکھیں گے تو پانی جا کے ڈوب جاتا، سوراخ نہیں رکھیں گے تو ہوا نہیں جا کے سانس سوکھ کے مر جاتا، کیسا ڈالنا آخر؟ تو آرڈر ایسا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں، آرڈر ایسا ہے کہ وہ ہر حال میں جان جانے کا ہے، اگر حکم ہو رہا ہے سمندر تو ڈال دیا انہوں نے بچے کو، سمندر ڈبے میں رکھ کے ڈال دیا، حالانکہ سانس سوکھ کے مر سکتا تھا بچہ، ڈوب سکتا تھا، سوراخ میں سے پانی جا سکتا تھا، سانس کی سوراخ تھی بولے تو پانی جاتا، سوراخ بالکل نہیں تھی بولے تو ہوا نہیں جاتی، مر جاتا، مگر اب اللہ کے نام پہ ڈال دیا بچے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھینک دیا وہاں۔ اب کیا ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو صندوق تھا جو بھی تھا وہ بہتا ہوا کہاں گیا، فرعون جو ہے شام کے وقت میں اپنی بیوی کو لے کے ملکہ کے ساتھ ٹہلنے کے لیے آتا تھا نیل کے ساحل پہ، تو جہاں میں جا کے ٹہلتا تھا، جو اس کا محل تھا نا، وہ سیدھا اس کے پاس ہی گیا جس سے بچانا ہے، اب یہ پورا بچے کو لے کے ڈبہ کہاں گیا، وہیں گیا، اب اس کے ساتھ ساتھ پورے غلام وغیرہ 800 غلام تھے، بولے کہ کوئی چیز نظر آ رہی، جا کے نکال کے لا کے دیکھے تک اندر بچہ ہے، تو صاف بات تھی کہ چونکہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ہی ختم کیا جا رہا ہے، کوئی بنی اسرائیل کے خاندان والے ڈال کے چھوڑ دیے ہوں گے، صاف سمجھ میں آیا اس کو، یہ بنی اسرائیل کا ہی بچہ ہو سکتا، ورنہ سمندر میں پانی میں بچہ کہاں سے آتا، بنی اسرائیل کے لوگ ہی اپنے بچے کو بچانے کا معلوم تھا اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے، قاتل کے پاس لے جا کے پھر بچانا ہے،
وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ میں نے موسیٰ کے اوپر اپنی محبت ڈال دی، ان کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ اس وقت ایسی مٹھاس ڈال دیے جو دیکھتا بے چین ہو جاتا ہوں، محبت آ جاتی، ایسی محبت آ جائے اس کے پر۔ اب فرعون کی جو ملکہ تھی اس کو محبت آ گئی، ارے یہ بچہ بڑا پیارا بچہ ہے، اس کو تو اپن بیٹا بنا لیں گے، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے بولی۔ فرعون سمجھتا تھا کہ بھائی یہ بنی اسرائیل کا ہی بچہ ہے اور کس کا ہو سکتا ہے، مگر چہرہ ایسا ہے اور ملکہ کو پسند آ گیا، چلو وہ سوچا کہ بھائی میں اس کو اپنے گھر، بنی اسرائیل کا بھی بچہ ہے، اپنے گھر میں رکھ کے میں پال کے، میں اپنی محبت سے اس کو پال کے بڑا کروں گا تو میرا دشمن تھوڑی نکلے گا، چلو ملکہ کو پسند آ گیا تو پال لیں گے۔ حالانکہ بنی اسرائیل کا وہ کلیئر تھا، مگر اللہ چہرے پہ ایسا کشش ڈالے، ملکہ کو ایسا دیوانہ بنائے، وہ سوچا کہ میں خود پال پوس کے بڑا کروں گا تو میرا دشمن بڑھتا گا، چلو اب اس کو لے جا کے اپنے محل میں۔ اب بیوی نے کہا لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، ہم اس سے فائدہ ہوں گا ہم کو، او نتخذہ ولدا، ہم اس کو جو ہے اپنا بچہ بنا لیں گے، بیٹی کے سے ہم لائپالک بنا لیں گے۔ اور اللہ بولے وہم لا یشعرون، بچہ بنا لو، اللہ بولے فرعون کی بیوی بولے ہم اس کو کچھ بھی بچہ بنا لیں گے، ہمارے کو نقصان نہیں دیتا ہو، تو اللہ بول رہے تبصرہ کر رہے، معلوم نہیں ان کو کیا ہونے والا ہے آگے، وہم لا یشعرون، آگے کا نہیں معلوم ان کو، قصہ بول رہے وہ بچہ نہیں ہے بور بچہ ہے بول کے تو گود لے رہی ہوگا۔ اب اندر پہنچ گئے، اب لاڑ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو، پھر اب بچہ جو ہے دودھ نہیں پی رہا، اب اللہ تعالیٰ کیا بولے تھے کہ تم ڈال دو، بولے تھے ماں کو تم ڈال دو، انہوں نے بھروسہ کر کے ڈال دیے، تو اب ماں کو پہنچانا ہے بچہ واپس، اللہ تعالیٰ بھی ماں کے ہاتھ میں دینا ہے بچے کو، تو بچے نے دودھ پینا بند کر دیا، اب پورے دربار میں ہنگامہ، بچہ ٹائیں ٹائیں کر رہا، کس کو بلائے، کس کا بھی دودھ نہیں پی رہا، ڈھونڈو کس کو لائے، اس کو لائیں گے، اس کو اب رات ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صبح ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، تو انہوں بے چین ہو گئے، بچے کو ڈال تو دیے مگر بچے کا کیا حال ہوگا، رات بھر نیند نہیں آئی، صبح ہو گئی تو بھائی بہن کو بھیجے، جاؤ ادھر سے جا کے دیکھو کدھر گیا بچہ، ذرا دیکھو کیا ہے۔ اب انہوں جا کے سیدھا گئے تک وہاں فرعون کے محل میں ہنگامہ چل رہا، کتنے کی دودھ پلانے والی آئی ہوئی ہیں، بچہ دودھ نہیں پلا، فرعون پریشان ہے، رات بھر نہیں سویا، سب پریشان ہے، وہ کیسا ہے، لاؤ اس کو لاؤ اس کو لاؤ۔ اور اس زمانے میں تو ایسا دودھ نقلی تو دودھ بنا کے عورتیں کھلانا پڑتا تھا، تو اب ان کی بہن کے دل میں اللہ ڈال دیے، بولے کہ میں ایک ایسے گھر والوں کو لاؤں گی تو اس کے کفیل بنیں گی، وہم لہو ناصحون، بولے کہ اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ تو انہیں چوٹی پکڑ کے بولا کون میرے خیر خواہ کون ہو سکتے، بچے کو پکڑ لیا پھر تو ہم پورے رعایا آپ کے خیر خواہ ہی ہے نا، بول کے انہوں نکل گئی بہن، آپ کے ہم رعایا ہے، ہم آپ کے خیر خواہ نہیں ہم تو اور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں جا کے والدہ کو بلا کے لا لیا، اب جیسے ہی والدہ کو لائے تو بچہ دودھ پینا شروع تو پورے شور مچ گیا، پی لیا بچہ، دودھ پی لیا، رات بھر پریشان ہو۔ تو پھر انہوں نے بولا کہ بھائی تم ہی پلاؤ۔ اب ایک دو دن رہے نا، ایک دن اب ماحول محل کے اندر تنگی کا ماحول، غیریت کا ماحول، ہاں 2 دن کے بعد بولے میں چلے جاتی ہوں، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، میں اپنے گھر کو چلے جاتی ہوں، میں بچے کو نہیں دیکھ سکتی، 2 دن دیکھ لی، نہ جاتی ہوں، ارے کہاں جاتے، پھر بولا بچہ کس کا بھی دودھ نہیں پیتا، آپ کا پیتا، ایسا کرو آپ گھر کو جانا یا نہیں، یہاں دل ہی نہیں لگ رہا ہو تو گھر کو بچے کو لے جاؤ، گھر کو بچے کو لے جاؤ، میں جو ہے مہینہ جو ہے دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تنخواہ بھی پہنچا دی، بچے کو بھی پہنچا دیے، اب اپنے گھر میں لا کے مست جو ہے بچے کو، اپنے بچے کو پال بھی رہے ہیں اور ادھر سے پیسہ بھی آ رہا ہے۔ وحرمنا واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، بول رہے ہیں کہ صبح ہوئی تو موسیٰ کی ماں جو ہے وہ بے صبری ہو رہی، بچہ یاد آ رہا، روئے تو پتہ چل جاتا انگج بچہ ہے بول کے، رو بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ فرمائے لولا ربطنا علی قلبها، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، اندر خود بے چین ہو رہی مگر اوپر رو رہے، روئے تو پتہ چل جاتا کس کا بچہ ہے۔ بہرحال ادھر محل بہن گئی، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون،
تو 3 دن وہ فرعون کے محل میں رہی. اس کے بعد فرددناہ الی امہ، اللہ بولتے ہم بیٹے کو گھر پہنچا دیے، ہوئے ماں کے پاس پہنچا دیے بچے کو. کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اپنے گھر میں چومیں گی، لپٹائیں گی، بات کرو. ولا تحزن، اور غمگین نہ ہو ماں. ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور ماں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. تو معاملہ کس بچے کو پانی میں ڈال دینا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تفویض. پانی میں ڈالنے میں مرنا یقینی ہے، مگر ڈال دو بولے تو ڈال دے رہے، اللہ کے حوالے کر دے رہے. تو اللہ رزلٹ کیا کر رہے؟ تم پانی میں ڈال دیے، موت کے منہ میں ڈال دیے، میں وظیفے کے ساتھ واپس بھیج دیا بولے. بچہ بھی لے لو اور ساتھ میں وظیفہ بھی لے لو، ماہانہ تنخواہ بھی لے لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کیا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کیے، ایک ویرانے میں لے جا کے اپنی اولاد کو چھوڑ دیے. بواد غیر ذی زرع، وہاں پانی نہیں تھا، سبزہ نہیں تھا، سوکھے پہاڑ تھے، مختصر سامان کے ساتھ چھوڑا تھا. بیوی کو اکیلے چھوڑ دے کے آگے ایسے جنگل میں، دور دور تک کوئی ہے ہی نہیں. کوئی اپنی بیوی کو لے جا کے چھوڑ کے آ سکتا کیا؟ کتنی فکر ہوتی ہے، کھلی جگہ میں چھوڑ کے آ گئے، ویرانہ ہے. لیکن حضرت ابراہیم کو اللہ کے وعدے پر یقین تھا، بھروسہ تھا. بیوی پوچھ بھی رہی ہیں آپ جنگل میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہوئے، تو جواب بھی نہیں دے رہے، خاموش چلے جا رہے. آخر 30 مرتبہ بیوی نے پوچھا اللہ کا حکم ہے کیا، تو جب سر ہلائے. تو بہرحال البتہ جب دور چلے گئے، بچہ بھی نظر نہیں آ رہا، بیوی بھی نظر نہیں آ رہی، وہاں پلٹ کے کھڑے ہو گئے. آنسو آ گئے، دعا گئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں اپنے گھر کو لا کے، بیوی بچے کو لا کے ایک ایسے جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کچھ پکتا ہی نہیں، ایک ویرانے میں، تیرے گھر کے پاس. اب ان کے لیے انتظام تو ہی فرما، ان کی روزی کا انتظام فرما، یہ ویرانے کو آباد تو ہی فرما. تو بڑا 2 دن میں پانی ختم ہو گیا. اب پانی کی تلاش میں وہ بھاگ رہی ہیں صفا مروہ کے بیچ میں. تو آج حج کے لیے جاتے ہیں تو صحیح میں جو ہری لائٹیں ہیں، میلین افضلین، اس جگہ پہ انہوں نے دعا کی تھی، وہ دعا پانی کے لیے، تو وہ دعا قبول ہو گئی. اب جیسے ہی وہاں پانی نکلا تو آبادی کا بھی ذریعہ بن گیا. پانی نظر آتے ہی وہاں پرندے آ گئے، اور جو دور سے قافلے جاتے تھے پانی کھانے سے، وہ قافلے بھی آ کے آباد ہو گئے. اس طرح وہاں سے زمزم کی وجہ سے آبادی ہو گئی. اور پھر اسی بچے کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل کی نسل سے. تو پہلے ویسی نسل بنانا پڑتا، پھر حضرت محمد پیدا ہوتے، تفویض والے. پھر ایسی قربانیوں کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بہترین نتائج ظاہر کرتے ہیں. تو جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، اور دوستی کا حق نبھاتے ہیں. تو جس طرح ہم لوگ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے معاملات کو کسی کے حوالے کرتے ہیں، تو دین یہ سکھا رہا ہے کہ تمہارے رب سے بڑھ کے کون خیر خواہ ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ کر کے ان کے حوالے کرنا سیکھو. ایک واقعہ حضرت نے بیان کیا آخر میں کہ ایک عرب کسان تھا، جنگل میں رہتا نا، مزرعہ وغیرہ. اس کا ارادہ تھا جمعے کی نماز جا کے مسجد میں پڑھیں گے. اب عین وقت پہ جب جمعے کی نماز نکلنا چاہ رہا ہے، اونٹ گم ہو گیا، جو اونٹ تھا اس کا وہ گم ہو گیا. اور جو روزانہ پانی لینے کا جو وقت ہے، اوپر سے جو نہر کا پانی آتا ہو، ایک ایک کھیت والا لیتا ہو، نالا آتے رہتا، باریک نالا. تو وہ جو ہے نماز کے وقت تھی، وہ اس کے نالے کے کھلنے کا وقت تھا کہ جائے گا تو اس کو پانی ملے گا. اگر اپنے وقت پہ اگر نیند پانی نہیں لیا تو وہ آگے بڑھ جاتا پانی. مگر عرب نے سوچا کہ وہ نماز پڑھ کے آؤں گا، آ کے پانی لگاؤں گا. اب اونٹ بھی گم گیا ہے تو آ کے ڈھونڈوں گا ابھی تو اللہ کے نام پہ. بیوی بولی کہ ابھی جلدی، ابھی گم ہوا، ابھی ڈھونڈے تو ملتا. نماز پڑھ کے آیا تھا، کدھر چلے جاتا، کیا کدھر، ابھی ڈھونڈو. نہیں، میں نماز پڑھ کے ڈھونڈتا ہوں. جا کے نماز پڑھ کے آیا. پڑھ کے آئے تک جو ہے جو کھیت تھا، پورے کھیت میں پانی اچھی طرح بھرا ہوا ہے، اور اونٹ گھر کے اندر بندھا ہوا ہے. حیران ہو گیا ہے، اونٹ بھی گھر کو آ گیا، کھیت کے اندر بھی پورا پانی بھرا ہوا ہے، کیا ہو گیا. بیوی سے پوچھا
تو بیوی بولی آپ جانے کے بعد جو ہے کتے بھونک رہے تھے، میں باہر جا کے دیکھی تو پورے کتے کے اونٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کتے بھگا کے لائے اس کو، گھر تک لائے تو میں پکڑ کے باندھ دی اس کو۔ اب کھیت میں پانی کیسا آیا، کون باندھے؟ تو پڑوس کے آدمی سے جا کے پوچھا، جس کے کھیت کے بعد اس کو پانی ملتا تھا، کہ میرے کھیت میں پانی کیسا آیا؟ بولا کہ یہ جو ہے میرا جو ہے میرے اور آپ کے کھیت کے بیچ میں جو تھی، وہ مینڈ بولتے ہمارے پاس، وہ ایک جگہ ٹوٹ گئی تھی، بولے میں پانی لگا کے میں سمجھ رہا ہوں میرا کھیت بھر رہا، مگر دیکھا تو آپ کا کھیت پورا پانی سے بھر گیا، تو میں میرے کھیت کو پانی لگا رہا تھا، وہ آپ کے کھیت میں آ گیا پانی وہ نالے سے، آپ کا بھرنے کے بعد پھر میرا جو ہے کھیت بھرا۔ تو اللہ کے بھروسے پہ جانے سے کیا ہوا، اونٹ بھی واپس آ گیا، پانی بھی جو ہے کھیت میں آ گیا۔ تو یہ جو ہے اللہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ اور ایک بات سنا ہے حضرت کہ ایک مرتبہ حضرت امریکہ میں جب تھے تو امریکہ سے عمرے کے لیے نکلے، گروپ بنا کے، پورے ڈاکٹرز تھے اس میں عمرے میں، اب سسٹمیٹک لوگ تھے، اس میں ایک صاحب شامل ہو گئے عمرے کے سفر میں، ان کا نام ہی پڑ گیا تھا توکلی صاحب بول کے، انہوں ہر چیز میں جو ہے اللہ پہ بھروسہ، کوئی بھی بات ہو کیا ہے اللہ کرتے بول کے بولنے کی عادت تھی، اللہ سب کرتے، مگر وہ خالی عادت نہیں تھی، دل کی کیفیت بنی ہوئی تھی اصل میں۔ تو ان کو شامل کر لیے تو وہ لوگ اعتراض کرے کہ دیکھو ان کو لے گئے تو پریشانی ہوتی، سب لیٹ لطیف آدمی ہیں، کچھ بھی کرے تو اللہ کرتا بولتے نا، کون سا کام بھی وقت پہ نہیں کرتے، ہر بات میں اللہ کرتے بولتے، کچھ نہیں ہوتا اللہ کرتا بولتے، ان کو لے گئے تو پرابلم ہوتا ہے، بولے تو بھی اب حضرت سے بولے تو کہ ایک آدمی عمرے کو جانا چاہ رہا، ہم کیسا اس کو روک سکتے، چلو لے لیے۔ اب جو ہے جانے کا دن آیا، ایئرپورٹ پہنچے تو سب لوگ پہنچ گئے اپنا، اور وہ چیک ان کرا لے کے سب لوگ اب ان کا انتظار کر رہے، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، انہوں آ رہے ہی نہیں، اللہ کرتا والے ساتھ توکل والے۔ اب سب لوگ چیک ان کرا کے سب جا کے جہاں لاؤنج میں بیٹھنا ہے، ابھی سوار ہونا ہے، وہاں جا کے بیٹھ گئے، انہوں آئے نہیں ایئرپورٹ کو۔ اب آخر میں لیٹ آئے تو اتنی دیر سے آئے کہ وہ ان کے واسطے جو ہے بزنس کلاس کا ٹکٹ دے دیا ہوگا، کہ اصل جو تھا وہ عام جو ہے درجہ وہ بھر گیا تھا، تو اسپیشل درجے کا کلاس دے دیا ان کو ٹکٹ۔ اب اس میں سے آگے انہوں ابھی اسپیشل درجے میں آگے بیٹھ گئے، سب لوگ عام درجے میں بیٹھے، انہوں وہاں بیٹھ کے مسکرا رہے تھے۔ اس کے بعد جب اترے جا کے جدہ میں، تو چونکہ ان کا اسپیشل کلاس تھا وہ بزنس کلاس، اس کا دروازہ ان کو سیدھا بغیر لائننگ کے سیدھا لے جا کے باہر چھوڑ دیا ان کو ایئرپورٹ والے۔ اب یہ لوگ جب اترے تو اتفاق سے اسی ٹائم پہ 3-4 ملکوں کی فلائٹ آئی تھی، لمبی لائن تھی، اور دوپہر کا وقت تھا، اور جو عملہ ہے وہ لوگ کھانے کو چلے گئے۔ اب وہ لوگ دیر تک جو ہے بھیڑ میں کھڑے ہوئے لائنہ لگا کے ہے، انہوں باہر بیٹھ کے مسکرا کے دیکھ رہے ان کو۔ تو بہرحال مگر میں شروع میں عرض کر دیا آپ لوگوں کو ایسے کام نہیں کرنا ہوتا، یہ ویسی کیفیت ویسی رہنا پڑتا، اندر سے ایمان کی تقوی کی ویسی کیفیت رہنا پڑتا۔ ہاں وہ بولتے نا ہمارے پاس، بچھو کی دعا نہیں آتی، سانپ کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ حدیث میں بخاری شریف میں ایک عجیب واقعہ ہے، اس میں بخاری کا حوالہ ہے کہ ایک تاجر جو ہے کسی دوسرے مقام پہ گیا ہوا تھا، تو ایک نئی جگہ پر ہے، ضرورت پڑ گئی، پیسے ختم ہو گئے، کچھ ہو گئے، تو اس نے وہاں ایک آدمی سے ادھار لیا، اور کہ آپ اجنبی آدمی پہچانتے نہیں، آپ چلے جائیں گے، میں کیسے دوں آپ کو؟ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوتا ہوں۔ تو آدمی طے ہو گیا، تیار ہو گیا، ٹھیک ہے آپ اللہ کو گواہ بنائے، تو خرچ دے دیا۔ اب یہ صاحب جو ہے آگے وہاں سے جو بھی مال لینا ہے لے کے آگے۔ اب آنے کے بعد جب قرضہ واپس کرنے کا وعدہ تھا، ان دنوں میں وہ واپس جا کے قرض واپس کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ اللہ کے نام پہ لے کے آئے تھے، لیکن واپس کرنا چاہ رہے، راستے میں جو دریا تھا اس میں زبردست سیلاب آیا ہوا تھا، اب وہ وقت پہ پہنچا نہیں سکتے تھے، اب وعدہ کیے ہوئے تھے، اللہ کو گواہ بنائے ہوئے تھے، بولے کہ یا اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے ان سے پیسے لیا، اب دینے کا وقت آ گیا، میں کیا کروں؟ سیلاب آیا ہوا ہے، جا نہیں سکتے، ادھر وہ انتظار میں ہوں گے۔
تو اتنے میں ان کو ایک لکڑی نظر آئی، تو اس کو لے کے اس کے اندر جو ہے بیچ میں تھوڑا سوراخ تھا، اس سوراخ کے اندر جو ہے وہ پیسے اور ایک لفافہ لپیٹ کے اس کے اندر رکھ دیا، نہیں بھیگ سکے اس طرح سے، ایک لکڑی کے اندر ڈال کے، وہ لکڑی کو جو ہے یا اللہ آپ کو گواہ بنا کے میں پیسے لیا تھا، اب یہ پیسہ واپس کرنے کا وقت ہے، آپ ہی واپس کر دیجئے بول کے لکڑی سمندر میں اور پانی میں ڈال دیا۔ اب وہ شخص مقررہ وقت ادھر آیا لینے کے واسطے، تو دیکھا سیلاب ہے، ایسا تو رک گیا آدمی، اب ملاقات کیسے ہوں گی؟ اتنے میں کیا ہے، یہ لکڑی نظر آئی ہے جدھر سے جو گئی لکڑی گئی تھی، تو وہ سوچا کہ چلو جاتے جاتے لکڑی تو لے کے جائیں گے، گھر میں کام آ جائے گی، انہیں توڑ کے اس کو جلانے میں کام آ جاتی نا، تو لکڑی آئی ہو تو لکڑی لے کے چلا گیا گھر میں۔ وہاں گھر میں لے جانے کے بعد بیوی کے حوالے کیا، تو جب اس کو توڑنے کے واسطے، جلانے کے واسطے جب اس کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے پیسے نکلے، اندر سے پیسے بھی نکلے، ساتھ میں روکھا بھی نکلا، اس پہ لکھا ہوا تھا یا اللہ آپ کو گواہ بنا کے پیسے لیا تھا، آپ پہنچا دیجئے بول کے لکھا ہوا ہے روکھے پہ، پہنچ گیا اس کا۔ تو حوالہ بخاری شریف کا ہے اس میں، اللہ اکبر۔ حضور سنا ہے کہ جب اللہ کے حوالے کوئی چیز کی جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کس طرح سے مدد فرماتے ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایمان دکھانا، میرے ساتھ ایمان دکھائیں، بھروسہ، اور جو حالت بھی ہم کو پیش آئے ہم اس کو اللہ کا انعام سمجھنے، چاہے ہم کو سمجھ میں آئے وہ یا نہ آئے۔ اور جس طرح ہم معاملہ بندوں کے حوالے کرتے ہیں، اللہ کے حوالے معاملہ کرنا سیکھیں، سپرد کرنا سیکھیں۔ تو اللہ چاہتے ہیں بندے میرے ساتھ ایمان کا اظہار کرے، اس کے بدلے میں بندوں کو ان کی امید سے بڑھ کر عطا کروں گا۔ ایسا اللہ پر بھروسہ لے کے کوئی اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ انعامات سے نوازیں گے۔ تو حضور نے جو ہے اس مقام کی دعائیں بھی سکھائی ہیں، تفویض کی دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے دعا سکھائی ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میرے نفس کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، ووجہت وجہی الیک، اور میں آپ ہی کے لیے ہر کام کرتا ہوں، میں نے اپنا رخ آپ ہی کے لیے کر لیا ہے، وفوضت امری الیک، اور میرا معاملہ میں نے آپ کے حوالے کر لیا ہے، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں نے اپنی پیٹھ کا تکیہ آپ سے لگا لیا ہے، آپ کے اوپر ہی میرا اب تکیہ ہے، بھروسہ ہے، رغبتاً وَرَهْبَتاً إِلَيْكَ، آپ کے ساتھ رغبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے، بس آپ ہی کا دامن ہے۔ یہ بخاری شریف میں یہ دعا ہے، اللہ نے سکھائی، اللہ کے رسول نے۔ اور ایک دعا ہے، اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے دین کو درست فرما، الذی ہوا عصمت امری، جو میرے معاملے کی جس میں حفاظت ہے، واصلح لی دنیایا، میری دنیا کو درست فرما، التی فیہا معاشی، جس کے اندر جس دنیا میں مجھے جینا ہے، رہنا ہے، واصلح لی آخرتی، اور میری آخرت کو درست فرما، التی فیہا معادن، جس دن پلٹ کے میں جس زندگی میں مجھے جانا ہے، وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اے اللہ زندگی کو جب تک میں زندہ رہوں میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنائیے، جب تک زندہ رہوں بھلائی ملتی رہے، وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنائیے۔ یہ صحیح مسلم میں یہ دعا ہے۔ تو بہرحال ایک اصولی بات ہے کہ جس کو پورا علم ہے، ہر چیز کا پورا علم ہے، اسی کو کسی چیز کو پسند کرنے کا ناپسند کرنے کا اختیار ہے۔ اب ایک دکان میں گئے، پوری فیلڈ کو جانتے، وہی یہ لینا یا نہیں لینا وہی بول سکتا نا، جو پورے معاملے کو جانتا ہے اختیار اسی کو ہونا چاہیے پسند کرنے کا۔ انسان تو کوئی معاملے کو نہیں جانتا، ہم اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کام ایسا ہونا بول رہے، وہ پورے معاملے کو ہم نہیں جانتے، اور جاننے والی ذات کیا ہے؟ کامل اللہ کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اختیار دے دینا چاہیے، اور معتبر شخص کوئی ہمارا کام اپنے ذمہ لے تو ہماری خوش قسمتی ہوتی، بڑا آدمی اگر کام لے لے۔ تو تفویض کے ذریعے سے اگر آدمی اللہ کے حوالے کر دے تو ہمیشہ اس کی حالت بھلائی کی رہتی ہے، اس کا معاملہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو یہ ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔
جیسے حضرت صاف مثال اس لیول سمجھنا ہے تو حضرت موسیٰ کی والدہ کا جو طریقہ ہے کہ اپنے بچے کو سیدھا پانی میں ڈال دے رہے، یہ کیا ہے؟ تفویض کی مثال۔ تو ذکر کرتے کرتے آدمی کے اوپر اللہ کی معرفت کھلتی ہے، تو ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر کے سکون میں رہتا۔ یہ مقام آتا ہے اس راستے میں، یہ کوئی باتوں کی چیز نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے، ایک اللہ سے تعلق کی ایک کیفیت ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے بچے کو، گود کے بچے کو پانی کے حوالے کر دیے، اللہ تیرے حوالے، ایسے ہی یہ سالک بھی اپنا ہر معاملہ بس اللہ کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاتا ہے۔ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد پھر خیر ہی خیر، پھر اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو اس کا ٹھیک ہی کر دیتا ہے۔ تو اس مقام تک پہنچنے کے واسطے ہم کو اچھا ذکر کرنا چاہیے، یہ خالی باتوں کی چیز نہیں ہے، اور صرف سمجھنے سمجھانے کی، زبردستی ماننے کی چیز بھی نہیں ہے، یہ چیز پرکھنے کی ہے، چکھنے کی ہے۔ اب یہ کب آئے گا؟ کثرت سے ذکر کریں گے تو یہ مقام آئے گا۔ تو بھائی ایک تو حضور کی زندگی کا یہ پہلو ہے، ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر لینا، اپنے اوپر کچھ بھی نہیں رکھ لینا، لیکن یہ سلوک کے راستے کا ایک مقام ہے۔ شریعت میں کیا ہے؟ شریعت میں پوری عقل استعمال کرنے کا حکم ہے۔ ابھی ہمارا جمعے کا بیان ہوا تھا گزشتہ جمعہ میں، اللہ کے نبی کے ہر معاملے میں کیسی پالیسی ہوتی تھی، کیسی پلاننگ ہوتی تھی، مکہ فتح کرنے کے واسطے کیسی کیسی پلاننگ کی حضور، وہ پورا حضور کی سنت کا بیان ہوا کہ پوری عقل کا استعمال، پوری تدبیر کا استعمال، پورے وسائل کا استعمال، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور یہ جو کیفیت ہے یہ تعلق میں اللہ کی ایک کیفیت ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کچھ کرتا ہی نہیں، سب اللہ کے حوالے کر کے خاموش پڑ جاتا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے بچے کو پانی میں ڈال دیا، بچے کو بچانے کا کوئی کام کرے کیا؟ کوئی تدبیر کیے نہیں کہ بس اللہ کے حوالے بول کے پانی میں ڈال دیے۔ تو یہ ولایت کا ایک مقام ہے، یہ تعلق مع اللہ کی ایک کیفیت ہے۔ آپ بھی اگر بچے کو پانی میں ڈال دیے تو گناہ ہو جاتا، آپ اٹھا کے پانی میں ڈال دیے ان کا بات سن کے تو گناہ ہو جاتا۔ وہاں پہلی بات تو ہے کہ وہاں ایک اتنی ایمانی کیفیت تھی، ان کو ویسی واضح وہی نہیں آئی تھی، انہوں کوئی نبی نہیں ہے، دلی ایک کیفیت تھی، مگر وہ کیفیت جو ہے وہ ایک ایمان کا ایک اونچا مقام ہے۔ جو وہ مقام والا ہے اس کو سمجھ میں آتا، اس کے ساتھ ہی اللہ کی مدد رہتی۔ اب ایسی خالی تقریریں سن کے جو ہے آپ اٹھا کے ایسے پانی میں ڈال دیے تو گناہ ہو جاتا، شریعت میں پکڑ۔ اب کئی لوگ جو ہے اللہ کرتا بہت بار بار سن کے کیا ہے امتحان نہیں دیتے، اللہ جو دیکھیں گے امتحان ہی نہیں دیتے، دکان چھوڑ کے چلے آتے، اللہ کریں گے۔ ویسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، گناہ ہوتا ویسا کرنے سے۔ ہاں آپ کا لیول اتنا تعلق مع اللہ کا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، پھر جائز بھی رہتا، نقصان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا حقیقت میں وہ مقام نہیں ہے اور آپ ایسی باتیں کر رہے تو نقصان ہوتا۔ تو یہ ایمان کی کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ تو ہم لوگوں کو اللہ نیکی کا اہتمام کرتے ہوئے، تقوی کا اہتمام کرتے ہوئے، شریعت پہ چلتے ہوئے، ذکر کا اہتمام کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچنا ہے۔ جو پہنچا ہوا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر ایک اللہ والے تھے، ایک عیسائی سے سامنا ہوا راہب سے، بولے کہ تمہارا مذہب سچا ہے کہ میرا مذہب سچا ہے، دیکھیں گے، یہ آگ میں دونوں ہاتھ ڈالنا بولے۔ تو کیا ہے اس کو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے آگ کے اندر ٹھیک ہے بول کے نا اس کا ہاتھ پکڑ کے دونوں ہاتھ ڈال، ان کا بھی ہاتھ میں نہیں جلا، اس کا بھی ہاتھ نہیں جلا۔ حیران ہو گئے بھائی، یا اللہ میرا تو میں حق پہ ہوں اس لیے میرا ہاتھ نہیں جلا، مگر اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ تو جواب آیا کہ تمہارا ہاتھ اس کو پکڑا ہوا تھا اس لیے اس کا بھی ہاتھ نہیں جلا۔ تو وہ کیفیت ہے تو ہاتھ ڈالنا، اب آپ میں جا کے ہاتھ ڈال دیے تو گناہ ہوتا۔ سمجھے؟ الفاظ تو اپن صحیح بول رہے مگر آپ کا وہ کیفیت نہیں، آپ کا مقام نہیں ہے۔ یہ سب چیزوں کو سمجھنا، لوگ یہ سب چیزیں نہیں سمجھنے سے گڑبڑ ہو جاتی، دین کی فہم میں کمی ہونے سے۔ بہرحال تفویض کا جو مقام ہے وہ حق ہے، وہ ایمان کا اونچا درجہ ہے، اس کی بہت برکتیں ہیں، لیکن اس تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ذکر کی پابندی، تقوی کا لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ اس مقام پہ پہنچیں گے۔ اللہ تبارک، یہ ساری اتنی لمبی کہانی اس لیے تاکہ
ہم کو سمجھ میں آئے کہ ابھی کتنا راستہ ہے ہمارا باقی، ہم کہاں کھڑے ہوئے. یہ بیان کرنا بولے تو مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی. یہ اتنا اونچا مقام کیسا بیان کریں گے؟ تفویض اللہ کا، ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری دنیا کیا ہے، اور یہ ایمان کی دنیا کیسی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذکر کی پابندی کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کریں. اب ایک اعلان ہے، رمضان سے پہلے ماشاءاللہ اللہ سے تعلق بنانے، مضبوط کرنے کے سلسلے کے نسبت کے اجتماعات 2 دن کے ہوئے ہیں. 2 دن کے کریم نگر میں ہوا ہے، کبھی ورنگل میں ہوا ہے. تو وہ 2 دن کے اجتماعات سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. وہاں سے لوٹنے کے بعد مدتوں لوگوں کا نماز میں کیفیت رہی، عبادتوں میں کیفیت رہی. کتنے علماء جو پہلے ذکر نہیں کر پا رہے تھے اس کے بعد ذکر کے عادی ہوئے. تو ایک 2 دن کا اجتماع کا سلسلہ چلایا گیا تھا. تو اب کے جو ہے بہت دن کے بعد، رمضان کے بعد سے اب تک نہیں ہوا. ابھی جو ہے نلگنڈے میں اگلا ہفتہ اتوار 29-30 تاریخ، اگلا ہفتہ اور اتوار 2 دن سلسلے کا اجتماع ہے، ذکر کا اجتماع ہے انشاءاللہ. اور حضرت کے اور خلفاء بھی اس میں آ رہے ہیں. تو آپ حضرات اگر وہاں تشریف لائیں تو انشاءاللہ بہت اچھی کیفیت بنے گی. سفر کر کے جانے سے، چونکہ نسبت بھی اللہ کی محبت کی ہے، اور آنے والے بھی جو ہے ایک خاص کیفیت سے آتے ہیں. عام طور پہ دیکھا گیا کہ اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ حضرات بھی اگر اگلا ہفتہ اتوار نلگنڈا کے لیے تیار ہوں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. 2 دن ایک ہی کیفیت میں رہیں گے، توجہ اللہ کی کیفیت رہے گی، اور صالحین کے مذاکرے ہوں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا. تو آپ حضرات میں سے کون کون آنے کے لیے تیار ہیں بتائیں، تو سواری وغیرہ کے انتظام میں کوئی نظم بنایا جا سکتا ہے. تو جمعے کی شب میں نکلنا، شب میں وہاں پہنچنا ہے. حیدرآباد سے 2 گھنٹے کا سفر رہتا ہے شہر پار ہونے کے بعد. تو جمعے کی شام تک وہاں پہنچ جانا ہے، شام تک یا رات کے کسی حصے میں. تو کون کون لوگ جو ہے اگلی جمعہ کو ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ نلگنڈا لکھا ہے نام، کھڑے ہو جائیے. نام فون نمبر لکھ لیجیے تاکہ کام میں آسانی. ذرا قریب جا کے لکھا، یہ لکھنے والوں کے قریب. یہ آپ ذرا اور اندر جائیے، ہمارے کیا نام ہے، تھوڑا ادھر 2 ہو گئے نا. نلگنڈا ہفتہ اور اتوار 2 دن کا اجتماع ہے. دوسرے دن عصر میں شاید واپسی ہو جائیں گی. ہندوپور سے 70 آدمی آ رہے بول کے معلوم ہوا. اتنی دور سے آ رہے ہیں وہ، یہ تو ہمارے سالکین ہیں. 2 دن ایک ہی فضا میں رہیں گے، اللہ کی محبت کے ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا. نام لکھانے والی اٹھی ہے، باقی لوگ جانے کی فضا مت بنائیں. چند منٹ کی بات ہے، ایک سوئی سے سب بیٹھے رہیں. جو ماشاءاللہ کئی لوگ آپ مجلس میں کافی تعداد میں آ رہے ہیں، اور اچھے 40 سال کے اندر کی عمر کے لوگ کافی آ رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے ذکر شروع کر دیجئے، مراقبہ شروع کر دیجئے، پھر دیکھیے ایک ایک کر کے مقام طے ہوتا. یہ جتنی باتیں بولی جا رہی ہیں نا، اس کے پیچھے حقیقتیں ہیں. آپ مراقبہ کرتے چلے جائیں گے تو اللہ کا قرب ملتا جائے گا.
ٹھیک ہے، دعا ختم خواجگان کر لیں گے، یعنی درود تھوڑا سا پڑھیں گے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو میں آواز سے جو پڑھوں آپ آہستہ سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، 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 واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. انا للہ و انا الیہ راجعون، 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 انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم.
اللہ ولی الذین آمنوا 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم واللہ ولی المؤمنین 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ مغرب کے بعد عشاء سے پہلے تفصیلی دعا ہو چکی ہے، اس لیے ایک مختصر دعا کر لیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پیارے اللہ، کریم مولا، اللہ اس مجمع پہ رحم فرمائیے۔ اللہ آپ سے قریب ہونے کی نیت سے آئے ہیں، اللہ توبہ کی نیت سے آئے ہیں، اللہ آپ کا ذکر سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اس مجمع کو قبول فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنی معرفت عطا فرمائیے۔ اللہ ذکر کثیر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اچھے کیفیت والے مراقبے عطا فرمائیے۔ آپ کی ذات عالی سے سچا تعلق نصیب فرمائیے، سلسلے کا فیض عطا فرمائیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، دنیا اور آخرت میں سلسلے کی بیعت کی برکتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ شریعت کی سنت کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ مقامات سلوک عطا فرمائیے۔ اے اللہ توبہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ صبر عطا فرمائیے۔ اے اللہ شکر عطا فرمائیے۔ اے اللہ انابت عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ تفویض کی دولت عطا فرمائیے۔ اللہ ایمان کی اللہ اعلیٰ کیفیات نصیب فرمائیے۔ اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں کل جو ہے مائک ہے 15 دن میں ایک بار اس مسجد میں جو ہے، مسجد کا ایک متصل حصہ جو ہے اسکول کا مدرسے کا ہے، اس میں خواتین کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو کل ہندوستان کے سے بڑے اللہ والے تشریف لا رہے ہیں، کل 3 بجے سے 4 بجے کے درمیان خواتین کا اجتماع